بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت ہفتم، آج مورخہ 15 جولائی 2020۔ آج کے سبق کا نام وطن کا سجیلا جوان۔ اس سبق کو پڑھنے کے اہم مقاصد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، آج کا سبق پڑھنے کے بعد طلباء میجر شبیر شریف کی زندگی کے تمام تر حالات سے آگاہ ہو سکیں گے۔ نمبر 2، طلباء شبیر شریف کی پاک آرمی میں شمولیت کے بارے میں جان سکیں گے۔ نمبر 3، طلباء میجر شبیر شریف کے پاک بھارت جنگی کارناموں سے بھی آگاہ ہو سکیں گے۔ تو آئیے میں آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آج کی جو اچھی بات ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ آج کی اچھی بات یہ ہے کہ مسلسل محنت انسان کی زندگی میں کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ زندگی میں لگاتار محنت کرتے ہیں، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے محنت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ زندگی میں رتبہ، مرتبہ، شہرت حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے بچوں، آپ نے بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے کہ مسلسل محنت سے کام لینا ہے۔ آج کے سبق کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو ہے کتاب کی صفحہ نمبر 40 سے صفحہ نمبر 41 پر مشتمل ہے۔ بچوں، کل میں نے آپ کو جو سبق پڑھایا تھا اسی کے تسلسل میں ہے آج کا سبق، اور کل میں نے آپ کو وطن کا سجیلا جوان کے حوالے سے میجر شبیر شریف کی شہادت سے قبل اس کی ماں کی دعا اور ماں کے جو تاثرات تھے، اور پھر شہادت کی اطلاع ملنے کے بعد ماں کی جو دعا تھی اور ماں کی جو اپنے بیٹے کے حوالے سے جو بچپن کا جو واقعہ یاد آیا، اور پھر دعا کیسے کی اور ان کے کیا تاثرات تھے، یہ آپ نے چیزیں پڑھی تھیں۔ تو آئیے آج ہم صفحہ نمبر 41 پر جو ہے نا شروع کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے سبق میں جو ہے نا آپ نے نمبر 1 کے میجر شبیر شہید کے زندگی کے ابتدائی حالات اور جو ان کے شہادت کا واقعہ ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پاک آرمی میں ان کی شمولیت کے حوالے سے جو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور پھر ان کی جو شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ آج آپ نے انہی چیزوں کو جو ہے نا ان پر روشنی ڈالنی ہے۔ تو آئیے کتاب کا صفحہ نمبر 40 کھولتے ہیں اور میں آپ کو یہاں سے پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ سیکنڈ پیراگراف ہے، توجہ فرما لیں تمام بچے۔ ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے یہ پیراگراف ہے بچوں، اور اس میں جو ہے نا آپ نے یہ بھی پڑھنا ہوگا کہ میجر شبیر شریف جو ہیں انہیں فوج میں جانے کے لیے کیوں خواہش پیدا ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر حالات بھی آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس کو جی۔ میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 میں کنجا، یہ ضلع گجرات کا ایک قصبہ ہے، کنجا نام ہے اس کا، میں میجر شبیر شریف کے یہاں پیدا ہوئے۔ میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 میں گجرات کے مقام پر ایک کنجا نامی جگہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام تھا میجر محمد شریف۔ بچپن سے ہی اپنے والد کی طرح فوج میں جانے کے خواہش مند تھے، یعنی فوج میں جانے کا جو شوق پیدا ہوا اپنے والد صاحب کو دیکھ کے، والد صاحب کی زندگی کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ شوق پیدا ہوا۔ وہ نہایت ذہین اور حاضر دماغ تھے، یعنی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، ذہانت رکھتے تھے،
ہر وقت جو ہے نا جو حاضر دماغ رہتے تھے۔ اسکول کے زمانہ طالب علمی میں بھی وہ اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے اساتذہ کی نظروں میں نہایت ممتاز رہے، یعنی اپنی ذہانت کی بنا پہ جو ہے وہ اپنی طالب علمی کے زمانہ ہی سے جو ہے نا اپنی صلاحیتوں اور جو ان کے جو اندر جو صلاحیتیں تھیں اس کی وجہ سے اپنے اساتذہ کی نظر میں کافی جو ہے نا نمایاں نظر آتے تھے۔ ممتاز کے معنی ہوتے ہیں نمایاں۔ وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور خوب انعامات حاصل کرتے۔ یہ ہم نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو تعلیمی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کے جو دیگر سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں کھیلیں، گیمز وغیرہ ہیں، دیگر جو ہے نا اسپیچز وغیرہ ہوتی ہیں، ڈبیٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے نا عموماً اسکولوں کے جو ہے نا تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اسکول میں عموماً یہ سرگرمیاں بھی منعقد ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں بتایا جا رہا ہے جی کہ میجر شبیر شریف جو تھے بچپن سے ہی جو ہے نا ایک تو اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بالکل نمایاں تھے اپنی اساتذہ کی نظر میں بھی، اور امن صاحب بھی سرگرمیوں میں بھی وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، یعنی تعلیمی میدان میں بھی وہ دلچسپی لیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سرگرمیاں تھیں اسکول میں ان میں بھی وہ دلچسپی لیا کرتے تھے، اور پھر اس کی بنا پہ انہیں انعامات بھی جو ہے نا ملتے تھے۔ گھر پر مذہبی ماحول تھا، اس لیے مذہب سے محبت ان کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خوبی کا بہت زیادہ ہونا، حد سے زیادہ کسی انسان کے اندر کسی خوبی کا موجود ہونا۔ وہ نہایت بہادر اور جرأت مند تھے، یعنی دلیر تھے، جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے تھے ہر وقت۔ انہیں خطروں سے کھیلنا پسند تھا، چھوٹی عمر سے ہی خطروں سے کھیلنا، یعنی بہت زیادہ دلیر تھے، نڈر تھے۔ وہ مزاج کے لحاظ سے مہم جو اور جنگجو تھے، یعنی ان کی طبیعت، ان کے مزاج کے اندر یہ نمایاں خوبیاں تھیں۔ نمبر 1 خطروں کے ساتھ کھیلنا، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا، اور جو نا مزاج کے لحاظ سے مہم جو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ جو نا مشکل کام کو کرنے والا، مشکل کام کو سر انجام دینے والا، جنگجو، جنگ لڑنے والے، جنگ کے لیے تیار رہنا۔ تو یہاں تک جو بچوں ہم نے یہ پیراگراف پڑھا ہے، اس میں نمبر 1 کے جو ہے نا میجر شبیر شریف جو ہے نا زمانہ طالب علمی میں ان کے کیا حالات تھے، اور اپنے والد صاحب کی وجہ سے جو ہے نا یا ان کو دیکھتے ہی جو ہے نا ان کے اندر بھی فوج میں جانے کا ایک شوق پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مزاج کی جو خاص جو خوبیاں تھیں ان کی کہ خطروں سے نمبر 1 کھیلنا، اور اس کے علاوہ مہم جو بھی تھے، بہادر تھے اور جنگ جو بھی تھے۔ تو اس لحاظ سے جب یہ نمایاں جو ان کی صفات تھیں، جو صلاحیتیں تھیں، یہی ان کی جو ہے نا بچپن سے ہی ان کے جو ہے نا ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں، اس لحاظ سے پھر بعد میں وہ جو ہے نا پاکستان آرمی میں جو ہے نا چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ پاک آرمی میں جاتے ہیں، کس لحاظ سے وہاں پہ شمولیت ہوتی ہے ان کی، اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آئیے صفحہ نمبر 41 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میجر شبیر شریف جو ہیں وہ پاک آرمی میں کس طرح شامل ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ بچپن سے ہی وہ اپنے والد صاحب کو دیکھ کے جو ہے وہ فوج میں جانے کے جو ہے نا خواہش مند تھے، یعنی وہ آرزو رکھتے تھے کہ پاک فوج میں جانا ہے، اور پھر ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ بھی یہ ظاہر ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو شوق تھا اس کو پروان چڑھانے کے لیے پھر وہ کیسے دیکھتے ہیں جی کہ پاک آرمی میں شامل کس طرح ہوتے ہیں جی۔ میجر شبیر نے 19 اپریل 1964 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے کمیشن حاصل کیا، یعنی بطور 2nd لیفٹیننٹ وہ جو ہے نا پاک آرمی میں وہ شامل ہوئے 19 اپریل 1964 کو کاکول اکیڈمی میں جو ہے نا انہوں نے کمیشن حاصل کیا، اور پھر 7 سال تک پاک فوج میں مختلف حیثیتوں سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ اسی دوران 1965 میں جو جنگ شروع ہوئی اس میں بھی ان کا کافی جو عمل دخل ہے، اور اس میں انہوں نے حصہ لیا بڑھ چڑھ کر۔
تو اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا جائے۔ تو 1965 میں جو ہے انہوں نے بھی اپنی بہادری اور جواں مردی کے خوب جوہر دکھائے۔ جواں مردی، بہادری، جوانی کے جوہر دکھانا، کارنامے سر انجام دکھانا، عملی طور پر کارنامے سر انجام دینا۔ لیکن جو ہے اصل میں جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے وہ دراصل 1965 کی جنگ نہیں ہے، بلکہ 1971 کی پاک بھارت کی جو جنگ ہوئی اس میں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا میں نے اس کا کچھ واقعہ تو آپ کو بتا بھی دیا تھا پچھلے لیکچر کے اندر۔ تو ابھی مزید جو ہے نا آج ہم جو پڑھیں گے کہ اس میں جو ہے کہ 1971 کی جنگ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ شامل ہوتے ہیں، اور جب ان کی ماں جو ہے نا جنگ شروع ہے پھر دعا بھی کرتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، ان کی شہادت کے لیے، اور ملک کے دیگر جتنے بھی پاکستانی افواج کے جو سپاہی تھے ان کے لیے بھی ان کی ماں دعا کر رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں میجر شبیر شریف جو ہیں ان کا کیا کارنامہ سر انجام انہوں نے دیا۔ جی بسم اللہ، یہاں سے شروع کریں جی۔ جنگ 1971 میں میجر شبیر شریف بھارتی چوکی جہانگیر کو تہس نہس کر کے نہایت بہادری سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ چوکی تھی، فوجی چوکی تھی، اس کو تہس نہس کرنا کا مطلب ہوتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دینا۔ منزل کی طرف جانب رواں دواں تھے، یعنی آگے بڑھ رہے تھے۔ جہانگیر کی چوکی جو دشمن کی آخری امید تھی اب مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ پاک فوج کے مٹھی بھر جوانوں سے شکست خوردہ دشمن نے دیوانہ وار حملے کرنا شروع کر دیے۔ یعنی تعداد کے لحاظ سے جو ہے نا پاکستانی فوج بہت کم تھی۔ مٹھی بھر کا مطلب تھوڑی تعداد میں ہونا۔ جو جوان تھے شکست خوردہ، شکست کھائے ہوئے، شکست خوردہ کا مطلب ہوتا ہے ہارا ہوا، یعنی ہار گئے ہوئے تھے وہ اس وجہ سے۔ تو دیوانہ وار دیوانوں کی طرح جو ہے نا وہ کیا کرتے حملہ کرنا شروع کر دیے۔ میجر شبیر نے جب دشمن کے حملوں کا زور دیکھا تو ایک توپچی کی جگہ خود سنبھال لی، یعنی خود جو ہے وہ توپ چلانے والا جو تھا اس کی جگہ انہوں نے خود سنبھال لی۔ جب حملوں کا زور دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے کمانڈ جو ہے وہ کمانڈ جو ہے نا خود سنبھال لی، اور اس وجہ سے جو ہے نا جو پہلے سے جو توپچی تھا یعنی توپ چلانے والا تھا اس کی جگہ پہ انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور دشمن پر کئی حملے کر کے دشمن کے کئی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ پرخچے اڑا دینا کے معنی ہوتا ہے ٹکڑے ہوا میں اڑا دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ وہ اپنے فرض میں اس درجہ منہمک تھے کہ ایک دشمن کا گولہ سامنے سے آیا اور ان کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ منہمک ہونا کا مطلب ہوتا ہے ڈوبا ہوا، غرق ہونا، یعنی اپنے کام سے لگاؤ رکھنا۔ اور ایک گولہ آیا اور ان کے سینے پہ جا کے لگا اور سینہ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ میجر شبیر شہید کا خون آلودہ جسد خاکی ماں کے سامنے تھا۔ یعنی اب یہ واقعہ ہے کہ جب شہادت کے بعد میجر شبیر شہید کا جو جسم تھا یا ان کی باڈی جو تھی وہ اس کی ماں کے سامنے کیسے پیش کیا گیا، اور اس وقت جو ہے میجر شبیر شریف کی والدہ کے تاثرات کیا تھے۔ تو آئیے اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ میجر شبیر شہید کا خون آلودہ جسد خاکی ماں کے سامنے تھا۔ خون آلودہ، خون سے بھرا ہوا، جسد خاکی یعنی انسانی جسم، بے جان جسم، مٹی سے بنا ہوا جسم۔ ماں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بیٹے کے خاموش چہرے پر یہ تحریر لکھی ہے۔ یعنی ماں یہ محسوس کر رہی تھی جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے، کیوں ماں، یعنی یوں محسوس کر رہی تھی جیسے میجر شبیر شریف جو خود اپنی ماں سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اب تو خوش ہونا، ارے مسکراؤ، تم شہید کی ماں ہو۔ یہ تاثرات تھے
ان کی ماں کے ایسا لگتا تھا کہ ان کا بیٹا اپنی ماں سے مخاطب ہو کے ایسی تحریر جو ہے ماں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میجر شبیر شہید کی جرت اور حوصلہ مندی نے بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی۔ نئی داستان رقم کرنا کا مطلب ہوتا ہے بچوں روایت ڈالنا یا نئی بات پیدا کرنا یا نیا کارنامہ سر انجام دینا۔ یقیناً ایسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں۔ سپوت کا معنی ہوتا ہے بہادر بیٹے، فخر کا مطلب ناز۔ ساری قوم اپنے شہیدوں پر ناز کرتی ہے، اسی لحاظ سے یہ ایک لاسٹ میں ایک شعر ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شہید جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے نام پیدا کرتا ہے، قوم کی ساری زندگی میں قوموں کے لیے جو ہے ایک نام روشن کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ شہید کہتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں بلکہ ساری کائنات، ساری انسانیت، میری قوم کے تمام لوگ جو ہیں نا وہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جی آج آپ نے میجر شبیر شریف کی جو شہادت کے واقعات کو پڑھ لیا ہے۔ آج ہم آج کا سبق جو ہے نا اسی پہ ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پورا سبق پڑھا ہوا ہے اس کے اندر سے جتنے مشکل الفاظ اور محاورات ہیں ان کو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے۔ بعد میں بعض بچے پھر پوچھتے ہیں جی کہ ہمارا ہوم ورک کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اسائنمنٹ کے لیے وہ آپ کو باقاعدہ طور پر الگ کام دے دیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بچوں۔